ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دن بھر سائے میں آرام کرتا ہوں، جبکہ میرے رضائی بھائی جانور چرانے کے لیے دھوپ میں نکلتے ہیں، بیابانوں میں پھرتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ ناظرین، چونکہ دودھ کا رشتہ بھی خونی رشتوں جیسا ہوتا ہے، اسی لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ کی ماں کا درجہ ملا۔ حضرت حلیمہ نے منع کیا اور کہا کہ بیٹا، تم عام بچوں جیسے نہیں ہو، تم میں اور ان میں فرق ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ایک ہی گھر میں دو بچے ہوں، ایک آرام کرے اور دوسرا مشقت اٹھائے۔ میں خود اپنے بھائیوں کے ساتھ محنت کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجیں، کیونکہ اب معاملہ صرف گھر کا نہ رہا تھا بلکہ پورے قبیلے کی عزت کا سوال تھا۔ قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اگر وہ پوچھ لیتے کہ حلیمہ، جس بچے کی وجہ سے برکت آئی اسے ہی کام پر کیوں بھیجا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اصرار کیا کہ حضرت حلیمہ مان گئیں، اور پھر اگلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک کی طرح نہیں بلکہ ایک عام ساتھی کی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ قریبی پہاڑی سے دو نوجوان اترے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، آپ کو بازو سے پکڑا اور لے جا کر پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ رضائی بھائی بڑے گھبرائے، دوڑتے ہوئے قبیلے میں آئے اور ماں سے چیخ کر کہا کہ امی، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ بچہ جو آپ مکہ سے لے کر آئی تھی، دو نامعلوم افراد آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً حضرت عبد المطلب کی وہ بات یاد آئی کہ اس بچی کی حفاظت کرنا، کیونکہ دشمن ہر وقت اس کی طاق میں ہے۔ وہ گھبرا گئیں، فوراً قبیلے کے لوگوں سے فریاد کی۔ مرد و عورتیں سب دوڑتے ہوئے پہاڑی کی طرف گئے جس کا ذکر بچوں نے کیا تھا۔ جب سب نے اس پہاڑی پر نظر ڈالی تو حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ جو ہی قبیلے کے لوگ نیچے سے آتے دکھائی دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، مسکرائے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امی جان، پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کی طرف سے میرے محافظ تھے، جب وہ میرے ساتھ ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کچھ سکون دے گیا۔ اس کے بعد بھی 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح غائب ہوئے، مگر اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہوتی، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے فرشتے ان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ناظرین، 2 سال گزر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے کر واپس آئیں تاکہ دادا حضرت عبد المطلب سے ملوا سکیں۔ ابھی وہ شہر کے قریبی پہنچی تھی کہ کسی کام سے خیمے سے باہر نکلی۔ اچانک کچھ دھند چھا گئی اور جب واپس آئیں تو دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ وہ بڑی گھبرا گئیں۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس اپنی مسند پر بیٹھے تھے۔ یکایک ان کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حضرت حلیمہ کے پاس تھا اب نہیں رہا۔ یہ سننا تھا کہ فوراً بے چین ہو گئے، تلوار نیام سے نکالی اور کعبے کے پردے کو تھاما اور پکار اٹھی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 عربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کر دوں گا۔ پھر پردہ تھام کر دعا کی کہ اے پروردگار، میں نے اپنے پوتے کو تیری امان میں دیا تھا، تو ہی اس کا نگہبان ہے۔ حضرت عبد المطلب ننگی تلوار ہاتھ میں لیے سواری کا جانور منگوا چکے تھے، فوراً سوار ہوئے اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں آواز نے رہنمائی کی تھی۔ وہاں پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ صحرا میں ایک ببول کا درخت تھا، لیکن اس پر تازہ اور رسیلے کھجوریں لٹک رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں کو توڑ کر کھا رہے تھے اور دائیں بائیں 2 بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے دور سے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ میرا ہی پوتا ہے، حالانکہ وہ اسے صرف 8 دن کی عمر میں دیکھ سکے تھے۔ اس کے بعد 2 برس بیت چکے تھے۔ قریب جا کر نرمی سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ وہ جانتے تھے کہ یہ محمد ہی ہیں،
لیکن ارد گرد موجود لوگوں کو بتانا مقصود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مکمل تعارف کروایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ دادا جان میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیدائش کے 8ویں دن کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کو نہ دیکھا تھا، مگر جیسے ہی مکہ پہنچے تو فوراً حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہوئے جہاں قریش کی عورتیں جمع تھیں۔ حضرت آمنہ رو رہی تھیں اور عورتیں انہیں دلاسا دے رہی تھیں کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ان کا بیٹا صحرا میں گم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا اپنی ماں کی گود میں جا بیٹھے۔ سب عورتیں حیران رہ گئیں کہ یہ بچہ جس نے ماں کو برسوں تک نہیں دیکھا کس یقین سے ماں کو پہچان گیا ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا اب تمہیں اس بچے کی خاص حفاظت کرنی ہے کیونکہ کچھ یہودی مکہ آئے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے اسے پہچان لیا تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وعدہ کیا کہ میں اس کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے قبیلے لے گئیں۔ وہاں مزید 3 برس گزرے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 برس کے ہو چکے تھے۔ معاہدے کی مدت بھی مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آئیں۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ دونوں اپنے لال کی دید کو ترس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ اور دادا کی آغوش میں دے دیا گیا اور حضرت حلیمہ کو عزت و انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ یوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصل گھر واپس آ گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کے ساتھ 1 سال مزید گزارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک رات جناب حضرت آمنہ کو خواب میں اپنے شوہر حضرت عبداللہ کا دیدار ہوا۔ خواب ایسا تھا کہ وہ گھبرا کر جاگ اٹھیں۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے پاس گئیں اور اجازت مانگی کہ وہ مدینہ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماموں اور ان کے بیٹے مدینہ میں رہتے ہیں اور وہیں میرے شوہر عبداللہ کی قبر بھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس قبر کی زیارت کروں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ چنانچہ جناب آمنہ نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ایک وفادار کنیز جناب ام ایمن، 2 اونٹ اور ضروری سامان لیا۔ یہ مختصر سا قافلہ مکہ سے مدینہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ کچھ دن کے سفر کے بعد یہ قافلہ مدینہ کے قبیلہ بنو نجار میں پہنچا۔ یہی وہ خاندان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننھیالی رشتہ دار تھا، اور وہی قبیلہ ہے جس کی بچیوں نے ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں وہ مشہور نعت پڑھی تھی کہ طلع البدر علینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ میں تقریباً 1 مہینہ قیام کیا۔ وہ اسی مکان میں ٹھہری جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ زیارت اور آرام کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ قافلہ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوا، مگر جب مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور پہنچے تو ایک مقام ابوا پر جناب آمنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ بیماری اس قدر بڑھی کہ وہ سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہیں۔ قافلہ وہیں رک گیا۔ جناب آمنہ کی طبیعت بگڑتی گئی یہاں تک کہ اسی مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی اور آپ کو اپنے باپ کے بعد ماں کی جدائی کے کرب سہنا پڑا۔ جناب آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اسی مقام ابوا میں دفن کیا گیا۔ اب صرف حضرت ام ایمن باقی رہ گئی تھی، جنہوں نے 6 سال کے اس ننھے یتیم کو گود میں لیا، تسلی دی اور اسے لے کر مکہ کی جانب واپس روانہ ہو گئیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ اور ان کی قبر کی یاد ہمیشہ دل میں رہتی تھی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی جانب جا رہے تھے اور راستے میں مقام ابوا کے قریب سے گزر ہوا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قافلے کا رخ بدلو، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قافلہ وہیں موڑ دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے۔
قبر کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ دوسری جانب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے تھے تو حضرت ام ایمن آپ کو لے کر مکہ واپس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر تقریباً 118 برس تھی اور وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال تک اپنے دادا کے ساتھ رہے۔ اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ یہودیوں نے دعوت کی اور ان کی ناکام سازش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 7 برس ہوئی اور جناب حضرت عبد المطلب 119 برس کے ہو چکے تو ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ اس زمانے میں یمن کے حکمران سیف نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب مکہ میں موجود نہ تھے۔ جب واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ چونکہ مکہ کے امن و احترام کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب ہمیشہ خود لیتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کر بات کروں گا۔ انہوں نے ایک مختصر سا وفد تیار کیا اور یمن روانہ ہو گئے۔ جناب حضرت عبد المطلب کی عادت تھی کہ جب بھی مکہ سے باہر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہ لے کر جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا شہر ہے، یہاں میرے پوتے کو خطرہ نہیں، لیکن شہر سے باہر اگر کوئی حملہ ہو جائے تو حفاظت ممکن نہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مطمئن ہوتے تھے کہ پیچھے حضرت ابو طالب موجود ہیں جو میرے پوتے کا خیال رکھیں گے۔ مگر جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو طالب کا انداز بالکل مختلف رہا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی پیچھے چھوڑ کر نہ جاتے، جہاں بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ رکھتے، کیونکہ اب پیچھے ایسا کوئی نہ بچا تھا جو ان کی غیر موجودگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتا۔ جب حضرت عبد المطلب یمن پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں کا حاکم اس وقت چھٹیوں پر ہے۔ اس کا یہ معمول تھا کہ بہار کے موسم میں عید نوروز کے آغاز سے لے کر 40 دن تک تمام حکومتی امور بند کر دیتا اور خود ایک شاندار باغ میں واقع محل میں چلا جاتا جو کئی دروازوں والا تھا اور خوبصورتی میں بھی بے مثال تھا۔ ان 40 دنوں میں وہ کسی سے نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں سے بھی نہیں۔ محل کے دروازوں پر سخت پہرا ہوتا اور سپاہیوں کو حکم ہوتا کہ اگر کوئی بھی اندر آنے کی کوشش کرے تو اسے روکا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت عبد المطلب کو یہ صورتحال سن کر تشویش ہوئی، کہنے لگے کہ مجھے مکہ واپس جانا ہے، اپنے کام دیکھنے ہیں، میں 40 دن تک انتظار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ محل کے سامنے والے راستے سے جانا ممکن نہیں، لیکن ایک پچھلا ویران سا رستہ ہے جو صحرا کی طرف سے آتا ہے، وہاں ایک دروازہ ہے، وہاں پہرے دار کم ہے، مجھے وہاں پہنچ کر سپاہیوں سے کہنا ہوگا اور اندر ہر صورت جانا ہوگا۔ سپاہی اندر گیا اور جا کر دیکھا کہ حاکم سیف ایک عالی شان نشست پر بیٹھا ہے۔ سپاہی نے مؤدب انداز میں کہا کہ ایک بزرگ انتہائی باوقار شخص مکہ سے آئے ہیں اور آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حاکم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کے آنے کا انتظار پہلے سے ہی کر رہا ہو۔ حالانکہ اس کا معمول یہی تھا کہ اگر کوئی اندر آیا تو سخت سزا دی جاتی، مگر اب اس نے حکم دیا کہ جاؤ اور انہیں لے کر آؤ۔ یہ حکم خود اس بات کی نشانی تھی کہ حاکم یمن کا مکہ پر قبضہ کرنے کا کوئی بڑا مقصد نہ تھا اور وہ مقصد اب سامنے بھی آ رہا تھا۔ سپاہی واپس آیا، حیران تھا کہ آج اس نے کیا کر دیا، مگر اب اسے حکم مل چکا تھا۔ وہ حضرت عبد المطلب کو لے کر محل کے اندر پہنچا۔ حاکم نے انہیں آتے دیکھا تو احترام سے کھڑا ہو گیا، حالانکہ ان کے پاس یہ وہ ننگی تلوار موجود تھی اور اس کے پاس وہ شراب کا جام بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور مکہ والوں کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ پہلے آپ تشریف رکھیے، میں آپ سے کچھ سننے سے پہلے آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس انبیاء کے صحیفوں سے علم آیا ہے کہ مکہ میں جلد اللہ کا آخری رسول پیدا ہونے والا ہے۔ جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے ہوں گے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، پھر اس کا دادا اسے اپنی پرورش ملے گا اور ایک دن وہ دادا میرے پاس یمن آئے گا، کیونکہ میرے پاس انبیاء کی طرف سے اس رسول کے لیے 3 امانتیں رکھی ہیں۔ پھر اس نے کہا میں تب سے منتظر ہوں کہ مکہ سے وہ کون ہے جو آ کر ان امانتوں کو لے کر جائے۔
जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हो गया कि ये बात किस बच्चे की हो रही है, मगर सोच रहे हैं कि कैसे जवाब दें। वो ये भी नहीं कह सकते कि वो बच्चा मेरा पोता है, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह समझे कि मैंने अमानतों का जिक्र सुनकर वो खुद पर फिट कर दिया है। और ये वादा भी नहीं कर सकते कि वो बच्चा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये भी एक तरह से बेबुनियाद वादा होगा। वो चुप बैठे सोच रहे थे कि सैफ मुस्कुराया और बोला कि सिर्फ यही नहीं, मेरा अंदाजा है कि आप ही वो दादा हैं और वो बच्चा अब आप ही के घर में पैदा हो चुका है। बहरहाल कुछ दिनों बाद जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब महल गए। बादशाह ने उनके सामने 3 जानवर पेश किए और कहा कि ये 3 जानवर मेरी तरफ से आपके उस पोते के लिए तोहफा हैं जो अल्लाह का आखिरी नबी बनेगा, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। ये 3 जानवर एक ऊंटनी, एक खच्चर और एक घोड़ा थे, और ये ऊंटनी इस्लाम की तारीख में बहुत अहम बनी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था वो उसी ऊंटनी पर सवार होकर दिया था जो बादशाह यमन ने उनके लिए भेजी थी। तारीख बताती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाकर मक्का में छोड़ा और एक अहम जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की, और आपने फरमाया कि बनी हाशिम की जो औरतें मेरे साथ ना आ सकें उन्हें घर के जानवरों को और हमारे मुकद्दस तबर्रुकात को लेकर मदीना आना और मुझसे वहीं मुलाकात करना। यही वो जानवर थे जो बादशाह यमन की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर दिए गए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी भर मौजूद रहे। बादशाह ने कहा कि ये तीनों तोहफे बहुत खास हैं, आप इन्हें इस साल अपने साथ ले जाएं। अगले साल जब आप दोबारा आए तो मैं एक और राज आपको बताऊंगा, ऐसा राज जो अंबिया के सहीफों में लिखा है और जो मेरे दिल में महफूज है। मैं चाहता हूं कि आप वो राज अपने खानदान को बताएं और अपने पोते की खास हिफाजत करें। ये बात सुनने कि मैं आपके पोते पर ईमान ला चुका हूं, और अगर मैं जिंदा रहा तो उस नबी की तलवार से मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। नाज़रीन, ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 7 साल थी। 1 साल और बीत गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 8 साल हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मक्का में सख्त कहत पड़ा, जमीन सूख गई, पानी बंद हो गया और लोग एक एक दाने को तरसने लगे। ऐसी कड़ी आजमाइश पहले कभी किसी को देखने न मिली थी। हजरत हाशिम की एक पोती थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी लगती थी। उन्होंने एक रात ख्वाब में देखा कि जब तक तुम हजरत अब्दुल्ला की यतीम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ न करवाओगे तो उस वक्त तक ये मुसीबत टलने वाली नहीं। बनु हाशिम के लिए यह ख्वाब कोई हैरत की बात न थी, लेकिन जब यह ख्वाब पूरे मक्का में फैल गया तो सब लोग संजीदा हो गए। अगले दिन जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंचे और बारिश के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमा दी। नाज़रीन, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात से कबल आपने अपने खानदान वालों को बुलाया और कहा कि कुरा डाला जाए ताकि ये तय हो सके कि मेरे बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत कौन करेगा। कुरा डाला गया और जनाब हजरत अबू तालिब का नाम निकला, और यूं हजरत अबू तालिब को न सिर्फ कुरैश की सरदारी मिली बल्कि ये सादत भी नसीब हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उनके घर में परवान चढ़ेंगे। नाज़रीन, तारीख बताती है कि उस दिन मक्का ने वाकई ही गम मनाया जैसे किसी बड़ी रहनुमा की वफात पर होता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। आपके इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के घर हजरत अबू तालिब के घर यानी मुंतकिल हुए। अबू तालिब को न सिर्फ कुरैश की सरबराही मिली बल्कि ये अजीम सादत भी नसीब हुई कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के घर में परवान चढ़ेंगे। हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर इज्जत करते कि अभी ऐलान नबूवत भी न हुआ था, मगर वो हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल दर्जा देते। रात को अपने साथ सुलाने लगे, एक ही लिहाफ में रखते ताकि कोई दुश्मन हमला न कर सके। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब के घर में ऐसे रह रहे थे जैसे अबू तालिब उनके बाप हों और आपकी जोजा उनकी माँ हों। अबू तालिब अपनी जान से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और आपकी बीवी माँ बनकर उनकी परवरिश कर रही थी। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको हज़रत आमिना और जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात का मुकम्मल वाक़या सुनाया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।